All right. So we've been discussing Hazrat Musa's story, and Hazrat Musa's story is spread all over Quran in different areas. And बहुत सारी चीज़ें हैं जो हज़रत मूसा के साथ एसोसिएट हुई हैं उनकी childhood से लेके then how he grew up and the situations that he had to go through. And then finally, Allah Ta'ala sends him to stand up to Pharaoh. So that is his task with Hazrat Harun. So Hazrat Harun and Hazrat Musa both go, and this is like a fight or a conflict or something that आप समझें कि स्टैंड लेना है बेसिकली. इसको फाइट भी कहा जाता है, लेकिन कोई इस तरह की अग्रेसिव वायलेंस वाली फाइट हम नहीं देखते हैं कुरान के अंदर. ये अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि उन्होंने कुछ बहुत बढ़ चढ़ के कुछ किया. Basically, he just had to go and state the truth that Allah is the Rabb, and Pharaoh should understand that he is not the Almighty, and he may have whatever position he does, but he is not the sustainer of the world. So he has to humble himself, and he has to find that he has to submit. Basically, that's the message, that he must submit. But Pharaoh, being Pharaoh, does not submit, and that's when Hazrat Musa has to move on. And that is it. ये उन्होंने बस किया कि पीसफुली जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किया है. और वहाँ पे आप अल्लाह ताला ने उनको 2 साइंस दिए हैं which he presents to Pharaoh, and he is just nullifying the fight between the azdaha, the beast, is through the ayat, कि उनके जितने illusions हैं उसको उन्होंने counter किया. Those illusions were nullified with the truth. So this is what we have learned so far, and we ended the last class with prayer, which we are going to repeat here in this class also, ताकि आपका एक तसलसल बना रहे. So we are reading from Surah 10, ayat number 83. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fama amana li Musa. और किसी ने ईमान नहीं, कोई भी ईमान नहीं लाया हजरत मूसा पर, इल्ला ज़ुर्रियतुम मिन कौमिही, सिवाय उनके थोड़े से कुछ औलाद, आल औलाद जो उनकी कौम में से थी, अला खौफिन मिन फ़िरऔना व मलाइहिम, क्योंकि उन्हें खौफ था फ़िरौन का और उसके लीडर्स का, आई यफ्तिनहुम, कि वो उनको पकड़ लेंगे, दे विल पर्सिक्यूट देम, व इन्ना फ़िरऔना लआले फिल अर्द, और बेशक फ़िरौन ज़मीन में, अर्द में आला था, व इन्नहु लमिनल मुस्रिफीन, and indeed he has transgressed all bounds. तो फ़िरौन की पर्सनालिटी अल्लाह ने बताया है कि वो ज़मीन में, आपकी दुनिया में एक आला मकाम पर होगी, लेकिन वो उस मकाम पे रहते हुए the responsibility he is supposed to do, he is not going to do that. So he has been given that authority, but he is not being responsible about that authority and delivering what he's supposed to do. He's not he's not doing his duty. क्योंकि अल्लाह ताला जब आपको कोई भी मकाम देते हैं, पैसा देते हैं, नॉलेज देते हैं, अकल देते हैं, कोई भी सलाहियत देते हैं, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपके ऊपर. आपके पास कोई ताकत है दूसरों से बढ़कर, तो वो आपने अल्लाह के रास्ते में उसको इस्तेमाल करना है. Yes, you benefit from it, but you also benefit the mankind around you. You don't just keep it for yourself and exploit other people because of that strength. वकाला मूसा या कौमे, और कहा हजरत मूसा ने, ए लोगो, इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि, अगर तुम ईमान लाते हो अल्लाह पर, फ़अलैहि तवक्कलु, तो फिर ये करो कि तुम तवक्कुल करो, प्लेस योर ट्रस्ट इन अल्लाह, इन कुंतुम मुस्लिमीन, अगर तुम मुसलमान हो. दैट इज इफ यू सबमिट, तो सरेंडर करना है, यही बात है जो सिखाई जाती है. फ़कालू, तो उन्होंने कहा, अल्लाहि तवक्कलना, अल्लाह पर हम तवक्कल करते हैं, वी प्लेस आवर ट्रस्ट इन अल्लाह, रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन, ए हमारे रब, आप हमें नहीं बनाइएगा फितना, कैप्टिवेशन, मत डालिएगा उन लोगों के साथ जो जुल्म करते हैं, वनज्जना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन, और हमें निजात दे दीजिए अपनी रहमत के साथ उन लोगों से जो कुफर करते हैं, those who don't believe. तो ये दुआ करते हैं
हजरत मूसा की कौम ताकि उनको निजात मिल जाए फिरौन से और उनको अल्लाह ताला अपनी रहमत में ले लें। व अवहैना इला मूसा व अखीह, फिर अल्लाह ने फरमाया कि हमने वही की है मूसा की तरफ और उनके भाई की तरफ, अन तबव्वआ लिकौमिकुमा बिमिस्र बुयूतन, कि आप बनाएं आपकी कौम में से कुछ लोग घर बनाए, ऐसे घर बनाए कि एक आपने नई सिविलाइजेशन बना ली। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि जब आपने किसी फिरौन के माहौल से निकलना होता है जहाँ पे कोई जुल्म कर रहा है, आपके साथ ज्यादतियां कर रहा है, तो आप कहीं नहीं जा सकते हैं क्योंकि आप उनके एरिया के अंदर रहते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बिल्ड अनदर सिस्टम, a parallel system. Stop serving their system. You start making your homes as places जहाँ पे आप अल्लाह का जिक्र करें और अल्लाह का निज़ाम वहाँ पे कायम करें, और अपने आप को आप ही शिफ्ट कर सकते हैं, because your circle of influence is only about yourself and about the people that you're in contact with. You can't go and fight the authority. So you have to change within first and then influence people around you. तो आपने civilization, मिस्र is means civilization, उसमें आप घर बनाए, वज आलू बुयूतकुम किबलातन, और बनाए अपने घरों को किबला। नाउ किबला मीन्स जब आप कहते हैं ना अपना किबला दुरुस्त करें या किबले की तरफ रुख करें, तो अपने घरों को ऐसी जगह बनानी है जहां से लोग सीखें गाइडेंस को कि ऐसे होना चाहिए, वहां से देख के दे शुड करेक्ट देमसेल्व्स। दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। व अकीमुस सलात, और कायम करो सलात को। सलात अल्लाह का निज़ाम है। It doesn't mean just the namaz that we pray. It starts from there. That is the physical enactment. But salat is a whole system of acting upon Allah's ahkam. तो जो अल्लाह के अहकाम है वो आपने कायम करने हैं और उसको आपने मिसाल बनाना है दूसरे लोगों के लिए to follow. That is how you shift yourself from the service of Pharaoh. And then Pharaoh is left behind. That's the whole process जो हम आगे पढ़ेंगे जिसके बारे में कि वो पीछे रह जाते हैं, अपने सिस्टम में गरक हो जाते हैं, और आप अपने सिस्टम को लेकर हजरत मूसा की इत्तिबा में आगे बढ़ जाते हैं। वबश्शिरिल मुमिनीन, and give good news to those who believe. वकाला मूसा, और हजरत मूसा ने फिर दुआ की, रब्बना इन्नका आतैता फिरऔना, ए हमारे रब, बेशक आपने अता की है फिरौन को, व मलाअहु जीनतन व अमवालन, फिरौन और उसके लीडर्स को आपने जीनत दी है, अट्रैक्शन, और बहुत माल दिया है, फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में। रब्बना लियुदिल्लु अन सबीलक, ए हमारे रब, ये भटका देते हैं आपके रास्ते से दूसरों को। रब्बनत मिस अला अमवालिहिम, हमारे रब आप अतमिस कर दें उनके मालों को। अतमिस का मतलब डिफेस कर दें। इनके माल ऐसे होंगे जिनको देख के लोगों को कोई ख्वाहिश नहीं रहेगी कि we would like to be like them. So that is what means अतमिस, कि उनकी शक्ल ही बिगड़ जाएगी। तो वो माल भी होगा, और आप देखते हैं अपने अराउंड कुछ लोगों की इस तरह से वेल्थ होती है, it's too much to even be attracted towards it. You are put off by that wealth. So that is what it means कि उनकी wealth और उनकी जो शान शौकत है उसकी शक्ल बिगड़ चुकी होगी, and you won't want to desire that. वशदुद अला कुलूबिहिम, और शिद्दत डाल दें उनके दिलों में, सख्त कर दें उनके दिल। So if there is any softness left, वो भी खत्म कर दें ताकि वो एक ही तरफ हो जाएं। फला युमिनु, क्योंकि वो ईमान नहीं लाते, हत्ता यरवुल अजाबुल अलीम, जब तक कि वो देख लेंगे ग्रीविंग पनिशमेंट को। जब उनके ऊपर अजाब आता है तभी वो फिर ईमान लाते हैं, वरना वो नहीं सीखने वाले होते। आप अजाब के टाइम पर ईमान नहीं ला सकते हैं क्योंकि उस वक्त टाइम खत्म हो चुका होता है। दैट्स टाइम अप एंड दैट इज द टाइम ऑफ रिजल्ट, द कॉन्सिक्वेंसेस। आप ईमान पहले लाते हैं, ईमान बिलगैब लाते हैं। आपको अल्लाह की तरफ से समझ आ जाती है बातों की, तो यू हैव टू मेक अ चेंज, यू हैव टू शिफ्ट, बिलीविंग दैट अल्लाह ताला विल क्वेश्चन यू एंड ब्रिंग यू टू दैट punishment if you're not listening or you're not changing your ways.
काला कद उजीबत दावतुकुमा फस्तकीमा, तो फिर अल्लाह ने कहा बेशक एक्सेप्टेड इज योर प्रेयर, जो आपने दुआ की, अब आप कायम रहिएगा, आप दोनों हजरत मूसा और हजरत हारून अपनी बात पर कायम रहें। वला तत्तबिआन सबील लजीना ला यालमून, और आप नहीं फॉलो कीजिएगा रास्ता उन लोगों का जिनको इल्म नहीं है अभी तक। सो नाउ दैट यू हैव सम नॉलेज और आपने दुआ की है, तो अब आपकी प्रेयर विल बी ग्रांटेड, बट नाउ यू स्टे फर्म इन व्हाट यू आर हेडिंग टुवर्ड्स। अब आगे देखिए कि उन्होंने करना क्या है। यहाँ तक की बस बात होती है और आगे हजरत मूसा ने ही हैज टू मूव ऑन। वजावजना भी बनी इसराइल अल बहरा, और हमने पार कराया बनी इसराइल को बहर के, अक्रॉस द कोर्स द सी, दे टुक, अल्लाह ताला टुक देम अक्रॉस द सी। फ़अतबअहुम फ़िरऔन व जुनूदुहु, और उनको फॉलो किया फिरौन ने और उसकी फोर्सेस ने, बग़यम व अदवा, आउट ऑफ इंसोलेंस एंड स्पाइट। तो फिरौन ने आउट ऑफ रिजेंटमेंट, बगावत के तहत, रिबेलियन के तहत और दुश्मनी के तहत उनको फॉलो किया बनी इसराइल को। हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक, यहाँ तक कि उनको समझ आ गई कि अब वो गर्क हो गए हैं, दे वर ओवरवेल्म्ड, दे गॉट ड्राउन्ड। तब कहा उन्होंने, काला आमंतो अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी, अब मैं, उसने फिरौन ने कहा, मैं ईमान लाता हूँ बेशक उस पर कि नहीं कोई इलाह सिवाय उसके, आमनत बिही बनु इसराइला, जिस पर ईमान लाते हैं बनी इसराइल। तो अब वो कहता है कि मैं ईमान लाता हूँ उस हस्ती पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाते हैं। व अना मिनल मुस्लिमीन, और मैं हूँ मुसलमानों में से। सो नाउ वी अंडरस्टैंड कि बनी इसराइल के जो खुदा हैं, गॉड हैं, वो अल्लाह हैं, क्योंकि वो मुसलमान हैं। तो हमें अगेन अनदर जो हमें पता चलता है बनी इसराइल के बारे में, वी थॉट कि पता नहीं कौन सी ऐसी कौम है, बट यहाँ पे आपको कुरान से पता चल रहा है कि वो मुसलमान हैं। तो आज के दिन भी अगर हम रिलेट करेंगे तो बनी इसराइल वो सारे लोग हैं, ऑल people who identify themselves as Muslims, those who submit, वो बनी इसराइल है। बनी इसराइल को ही फिरौन जो है उस पर जुल्म करता है और उस पर अपनी अथॉरिटी मुसल्लत करता है, और बनी इसराइल को अल्लाह ने किताब दी है और उन्हें इस हदायत को लेकर हजरत मूसा की इत्तिबा करते हुए, फॉलो करते हुए उनको रास्ता ढूंढना है रहनुमाई का, और उनको इधर से निकालना है जुल्म के बोझ तले। मैं अभी इसको दोबारा से आपको रेफरेंसेस दूंगी फ्रॉम कुरान के बनी इसराइल मुसलमान हैं। आल आना वक़द असैता कबलो, और अब वो कहता है अब, और अब जबकि नाफरमानी की इससे पहले तुमने, वकुंता मिनल मुफसिदीन, और तुम थे फसाद करने वाले। नॉट नाउ, नाउ इट कान बी रिवर्स्ड बिकॉज यू वर डिसोबीडियंट, और आपने बहुत मिसचीफ किया जमीन में। फल यौमा नुनज्जी का बेबदाने का, और इस दिन हम तुम्हें प्रिजर्व कर देंगे, डाल देंगे, वी विल सेव यू इन योर बॉडी, आपके बदन में आपको कैद कर दिया जाएगा। तो फिरौन को उसके बदन में कैद कर दिया जाता है। लितकूना लिमन खल्फा का आया, ताकि आप बन जाएं एक आयत, अ साइन फॉर ऑल दोज हु विल कम लेटर ऑन। व इन्ना कसीरम मिनन्नास से, और बेशक ज्यादातर इंसानों में से लोग, अन आयातिना लगाफिलून, हमारी आयतों से फिर भी गफलत में हैं। तो लोगों को ये साइंस भी नजर आते हैं लेकिन वो फिर भी गफलत में रहते हैं। सो ये अंजाम होता है फिरौन का कि एक तो वो और उसके साथी दे वो गर्क हो जाते हैं, उनको रास्ता नहीं मिलता है जो हजरत मूसा और उनके फॉलोअर्स जिससे गुजर जाते हैं। ये भी हम एक और जगह से सूरह ताहा से भी रेफरेंसेस देखेंगे तो वील गेट टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज, यू नो, it is all constructed, that path is shown to them and that's how they move forward. लेकिन यहाँ तक आप ये बनी इसराइल का जरा 2-3 रेफरेंसेस देख लीजिए। सूरह 27 की आयत 76, क्योंकि फिर आप जहाँ भी किताब में बनी इसराइल पढ़ेंगे आप उसको अपने लिए हदायत समझिए।
کہ یہ ہم یہ کام کر رہے تھے. سورہ 27 آیت 76 پیج نمبر 587. جی نہیں جی, جسٹ بیکاز انہوں نے اپنا نام اپنے نیشن کا اسرائیل رکھ لیا, وہ تو 1948 میں رکھا. سو دے ڈونٹ ہیو دیٹ کاپی رائٹ کے وجہ سے. یہ تو قرآن تو پہلے سے ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں اس میں جو لکھی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں, فار آل ٹائمس ٹو کم. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ بنی اسرائیل, چلڈرن آف اسرائیل ہیں کون, تو وہ تو قرآن سے پتہ چلے گا, ناٹ فرام ہسٹری اور ناٹ فرام سچ اے ریسنٹ ہسٹری. تو اگر کوئی قرآن سے کوئی نام لے لے تو وہ اٹ ڈزنٹ مین جسٹ ریفرنگ ٹو دیم اونلی. جی 27 کی 76. ان حاضل قرآن یقص علی بنی اسرائیل, بے شک یہ قرآن ہے جس کو ہم بیان کرتے ہیں, جس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں بنی اسرائیل پر. اکثر الذی ہم فیہ یختلفون, اور زیادہ تر معاملات میں وہ اس کے بارے میں ڈس ایگری کرتے ہیں. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور بے شک اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. تو یہ قرآن دیا گیا ہے بنی اسرائیل کو. دس از کلیئرلی مینشنڈ ہیئر. تو that's how we understand. پیچھے بھی انہوں نے کہا فرعون نے کہ میں اس پہ ایمان لاتا ہوں جو بنی اسرائیل کا رب ہے, تو بنی اسرائیل تو ہے وہ مسلمان ہے. اس آیت میں کہا گیا 10 کی 19 جو ہم نے پڑھی ہے. And then 27 کی 76 میں another reference کہ this Quran is actually being related to Bani Israel and they do dispute in it. جس طرح ہماری قومیں ساری مسلمان جو آپس میں فرقے کرتے ہیں قرآن کی ٹرانسلیشن کے بارے میں, قرآن سے گائیڈنس لینے میں, تفسیر میں, بہت سارے معاملات میں we have differences, different sects اسی لیے بن جاتے ہیں. تو ہم بھی اختلاف کر رہے ہیں, تو ہم لیکن بنی اسرائیل ہیں کیونکہ اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. ایک اور ریفرنس دیکھ لیجئے سورہ 45 آیت 16 and 17. اب دس از ویری plainly mentioned here, بالکل اس میں کوئی مغالطہ یا کوئی اس میں شک و شبہات ہیں ہی نہیں. سورہ 45 آیت 16 and 17. 7, 8, 9. جی. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ, بے شک ہم نے عطا کی بنی اسرائیل کو کتاب. وَالْحُکْمَ وَالنُّبُوَّةَ, اور حکم اور the governance and prophethood. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, ہم نے رزق دیا ان کو طیبات میں سے اور ہم نے فضل دیا ان کو تمام عالمین میں سے, کیونکہ ان کو کتاب دی ہے, ان کو نبوت بھیجی, ان کو حکم دیا, ان کو گورننس دی ہے. تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے کس کو دی؟ اگر آج کے ٹائمز پہ اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو ہمارے پاس ہے, مسلمانوں کے پاس یہ کتاب ہے, تو ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے گائیڈنس کے لیے اور اس سے آگے اپنے مسائل حل کرنے. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ, اور ہم نے ان کو عطا کی ہیں کلیریفیکیشنز کے ساتھ ان کے افیئرز میں گائیڈنس دی ہے. فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ, لیکن وہ اختلاف میں پڑ جاتے ہیں اس کے بعد بھی. مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ, اس کے بعد کہ جب ان کو نالج مل جاتی ہے تو وہ اختلاف میں پڑ جاتے ہیں. بغیم بینہم, آپس میں بغاوت کے ساتھ ایک دوسرے کو غلط پروف کرنے کے لیے. دس از آلویز دا ایشو کہ آپ کو جب بھی نالج مل جاتی ہے اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کو دوسرے کو غلط کہنا ہے. سو آپ کو غلط کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا پرسپیکٹو ہے. ایوری بڈی, دس از ڈائیورسٹی ایکچولی, اور سب مل کے بھی اکٹھے ہو کے یو کم ٹو کامن ٹرمز. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا ہے کم ٹو کامن ٹرمز. جو کامن ٹرمز ہیں اس پہ کسی کو بھی اختلاف نہیں ہوتا, اس پہ مل کے آگے بڑھیے. اختلافات تو ہر گھر میں بھی ہوتے ہیں, 4 بندے جہاں ہوں گے وہاں پہ آپ کا ڈفرینس آف اوپینین تو ہوگا ہی ہوگا, which does not mean anything. اس پہ فوکس کر کے اپنے آپ کو سیپریٹ مت کریں, مل کے اصلاح کر کے اور اکٹھے ہو کے کام کریں.
इन्ना रब्बा का यकदी बैनहुम यौमल क़ियामत, बट फिर आपके रब फैसला कर देंगे उनके दरमियान क़यामत के दिन, फीमा कानू फीहे यख्तलिफून, उन चीज़ों के बारे में जिसमें उन्होंने इख्तिलाफ किया। अगर वो नहीं आपस में इकट्ठे होते हैं तो अल्लाह ताला फिर the day that stands, that is yawm qiyamah, the period, the time will come which is standing, जब फैसला हो जाएगा फिर चीज़ों का। आजकल भी हम देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के फैसले हो रहे हैं, तो वो इख्तिलाफात किधर चले जाते हैं? सारे इख्तिलाफात are put behind, and the result comes that you were not together, you did not move on, and you did not fix your amal, तो फिर आपको फेस करना पड़ता है consequence। जी, अब नेक्स्ट आप देख लीजिए सूरह 26 आयत 52। दिस इज 562 पेज। सॉरी, मैंने आई थिंक हुआ है जी, सूरह 26 आयत 52। हाँ जी, 52, यस जी जी, 562 सूरह 26 आयत नंबर 52 ऑनवर्ड्स। पेज नंबर इज 562। दो तीन से आप पीछे जाएंगे। वअौहैना इला मूसा अन अस्रे बिइबादी, हमने वही की मूसा की तरफ कि मेरे बंदे के साथ आप चल पड़े, असरे ट्रैवल, इन्नकुम मुत्तबिऊन, इंडीड फॉर श्योर यू आर गोइंग टू बी परसूड। तो अल्लाह ताला हजरत मूसा को वही देते हैं कि मेरे बंदों के साथ आप निकल चलें, एंड ट्रैवल बाय नाइट। वाई? बिकॉज जब सुबह हो जाती है तब तो सब कुछ नजर आ जाता है, उस वक्त आपके पकड़े जाने के चांसेस होते हैं। एंड इट इज ऑल्सो द डार्कनेस ऑफ नाइट। यू ट्रैवल व्हेन यू हैवंट येट सीन एवरीथिंग क्लियरली, but because you trust in Allah's command and you trust in the guidance that you are receiving, you move ahead with whatever path that is being shown to you, one step at a time, because you are going to be pursued. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ, फिरौन ने भेजे सारे शहरों में से कि इकट्ठे हो जाएं सब लोग। इन्ना हाउलाई लशिर ज़िमतुन कलीलून, कि उसने कहा कि ये जो बनी इसराइल है ये थोड़े से लोग हैं, जो कि इट्स अ स्मॉल बैंड ऑफ पीपल। व इन्नहुम लना लगाइज़ून, लेकिन ये बहुत अग्रेसिवली हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं। व इन्ना लजमीउन हाजिरून, लेकिन हमारे पास बहुत सारे लोग हैं और हम वी आर फोरवार्न्ड, हम वी आर कॉशियस ऑफ व्हाटएवर दे आर गोइंग टू बी डूइंग। फअखरजनाहुम मिन जन्नातिन व उयून, तो अल्लाह ने फिर उनको खारिज कर दिया उनकी जन्नतों से और उनके नहरों से। व कुनूज़ व मकामिन करीम, और उनके खजानों से और ऐसी जगहों से जहाँ they were considered noble। तो अल्लाह ने उनको वहां से निकाल दिया because they were pursuing बनी इसराइल and stopping them from their path। कज़ालिक व औरसनाहा बनी इसराइल, इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं अपना हुक्म, और हमने विरसे में दिया बनी इसराइल को वो सब कुछ जिनसे फिरौन को निकाला गया। फ़अतबऊहुम मुशरिकीन, उनको फॉलो किया गया एट द सनराइज, तो जब रोशनी आ जाती है फिर उनको पता चलता है कि ये काम हो चुका है, वो तो कहीं निकल गए हैं लोग, दे हैव मूव्ड ऑन टू अनदर सिस्टम ऑफ एग्जिस्टिंग, सो वी मस्ट परसू देम, फॉलो देम। फलम्मा तरा अल जमआने, फिर जब देखा दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को, काला असहाबु मूसा, तो मूसा के जो कंपेनियंस थे उन्होंने कहा, इन्ना लमुद्रकून, इंडीड वी आर गोइंग टू बी ओवरटेकन। सो दे फेल्ट ओवरवेल्म्ड। ये असल में भी होता है कि जब आप कोई और सिस्टम बना रहे होते हैं, छुप के बना रहे होते हैं कि आप निकल जाएं किसी के जुल्म से, तो वहां पे फिर आप अगर आमना सामना हो जाए तो यू फील यू ओवरवेल्म्ड। बट एट दैट टाइम हजरत मूसा सेज, काला कल्ला, हरगिज नहीं, इन्ना माइया रब्बी, मेरा रब मेरे साथ है, सयहदीन, और जल्द वो हमारी हदायत करेगा। So that is the faith that we have to have,
کہ کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی سچویشن میں یو فیل اوورwhelmed, یو جسٹ ریمبر دیٹ اللہ از ود یو اینڈ ہی از گوئنگ ٹو گائیڈ یو. آپ کے آگے کمپلیٹ بلینک وال ہو, آپ کو پھر بھی اللہ تعالیٰ کوئی راستہ دکھائیں گے. جسٹ ہیو دیٹ فیتھ اینڈ ٹرسٹ. اسی کی بیسس پہ آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں اور آپ کو کوئی چیز, کوئی جگہ نظر آتی ہے, کوئی سولوشن ملتا ہے. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ, ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف, اَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ, کہ اب اس سمندر میں, اس بحر میں, in this course اور your course of life, اس میں اگین قرآن سے, قرآن کے عصا سے, قرآن کی تعلیمات سے ضرب لگائیے. سو اگین آپ کو ہدایت ڈھونڈنی ہے قرآن سے. اسٹرائک ود دا آیات. فن فلکا, اور وہ یہ سورہ فلک سے بھی آپ کو یہ ملتا ہے, فلکا, وہ کلیو ہو جاتا ہے, چر جاتا ہے رستہ. فکانا کلو فرقن, اور ہو جاتا ہے جیسے فرق, دونوں چیزوں میں فرق آپ کو نظر آ جاتا ہے. کالطود العظیم, جیسے بڑی بڑی دو فرم masses of a mountain. تو وہ آپ کا جو سامنے جو آپ کو بالکل ایک بلاک نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ چر کے کھل کے سیپریٹ ہو جاتا ہے دو فرق سائڈز میں. تو یہ ڈزرنمنٹ جو ہے, جو آپ کو سامنے اتنا نظر آ رہی ہوتی ہے, کنفیوژن, a mass of confusion which is just keeping you stuck in your path, that gets separated. آپ کو رائٹ اور رانگ کی ایکسٹریمز نظر آ جاتی ہیں, اینڈ دیٹ از وین یو واک تھرو دا مڈل پاتھ. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ, اور جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی ان کے قریب پہنچ جاتے ہیں. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ, پھر ہم نے نجات دی موسیٰ کو اور جو ان کے ساتھ تھے ان سب کو اکٹھا. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ, اور جو بعد میں آنے والے تھے ان کو غرق کر دیا. Now the important thing to understand here is کہ یہ جو اوپننگ ہے یہ صرف تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے. یہ انہی لوگوں کے پاس آتی ہے جن کا فیتھ اسٹرانگ ہوتا ہے اور جو حضرت موسیٰ کی فالوئنگ میں ان کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ انہوں نے سسٹم ایک بنا لیا ہوتا ہے. تو یہ سسٹم کی ایک نیکسٹ لیول ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی بیسس پہ گائیڈنس ملے گی. جس نے اگر ہپوکریسی کی اور اوپر سے کہا کہ یس وی آر ود یو, بٹ دے آر ایکچولی ناٹ ود اس, اینڈ دے آر ناٹ فالوئنگ the steps and not changing their ways, they will not find the path. So the real work is correcting yourself and switching to another way of being. If you haven't done that, تو آپ چاہے وہاں پہ راستے پہ بھی پہنچ جائیں گے, بحر کے پاس آپ کو راستہ نہیں نظر آئے گا, and then you are drowned and آپ غرق ہو جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے فرعون کے لوگوں کے ساتھ. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً, بے شک اس میں ہے سائن. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ, لیکن زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لاتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, بے شک آپ کے رب ہے العزیز, exalted in might, الرحیم, most merciful. جی, same situation we are going to read from another perspective, Surah Taha, which is Surah number 20, Ayat 77. And page number 477. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ, بے شک ہم نے انسپریشن بھیجی, وحی بھیجی موسیٰ کی طرف. ان اسری بعبادی, کہ آپ نکل پڑیں, travel with my servants. فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا, اور اسٹرائک کریں ان کے لیے طریقہ. یا پہلے کہا تھا اسٹرائک کریں عصا کے ساتھ بحر میں, اور یہاں پہ اسی سچویشن میں اب ایکسپلینیشن آ جاتی ہے کہ اسٹرائک a system for them. So it's not like a one incident that is happening. It is a whole period where you have to come out with another system, an evolved system جس میں ظلم کا نظام نہ ہو, جس میں ایکسپلوئٹیشن نہ ہو, جس میں زبردستی زور نہ ہو, اور لوگوں کا جو آپ نے فساد کیا ہوا ہے زمین میں اس سے ہٹ کے ہو. تو آپ نے ایک طریقہ بنانا ہے. فی البحر یبسا, in the course
which is dry. The dry course is the land. तो land के ऊपर आपने एक नया तरीका बनाना है, which is different from Firaun. And that is how people are going to shift themselves. Rather than get rid of anyone, you shift yourself. لا تخافوا دركا ولا تخشى. Don't be afraid of being overtaken اور نہ ہی آپ کو خوف کھائیں. فأتبعهم فرعون بجنوده. They were pursued by Pharaoh with his forces. فغشيهم من اليم ما غشيهم. تو چھا گئی، غش آ گیا ان کو، ان کے اوپر غش چھا گیا انہی کی انٹینشن میں سے، جیسے the way there was meaning to overwhelm others، اسی انٹینشن میں وہ خود overwhelm ہوئے. تو یہ انجام ہوتا ہے ان کا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور فرعون نے اپنی قوم کو بھٹکایا. وَمَا هَدَى، اس کو ہدایت پہ نہیں لگایا. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل بے شک ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے. وَوَعَدْنَاکُمْ، اور جو ہم نے تم سے پرومس کیا تھا، جانب الطور الایمن، from the right side of the situation. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَسَلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تم پر احسان، منّا اور سلوہ. سلوہ is solace, satisfaction. Manno salwa actually means احسان and satisfaction. تو یہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو لے جاتے ہیں because you have made an effort to shift to another way, another system, and وہ نظام اللہ کا نظام ہوتا ہے. وہاں پہ آپ کو احسان ملتا ہے، وہاں پہ آپ کو اللہ کی مرسی ملتی ہے. That is a safe space for you to exist and thrive. پہلے you were just surviving, you were just managing under the influence of Pharaoh and his system. Now you move to a space which is with Allah's mercy. And یہ جو رسک آتا ہے من و سلوہ، یہ ایکچولی آپ کے لیے ایک کمفرٹ کی اسپیس ہے اور آپ کے لیے سکون کی جگہ. اچھا جی، لاسٹ اب تھوڑا سا فرعون کا دیکھ لیتے ہیں کہ فرعون کو سمجھ لیں اس کے سسٹم میں کیا چیزیں ہوتی ہیں جن سے وہ آپ کو ایکسپلوئٹ کرتا ہے. سورہ 29 کی 39 and 40. Surah 29, ayat 39 and 40, and page is 612. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ. قارون اور فرعون اور حامان، یہ فرعون کے allies ہیں، یہ ساری ٹیم ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس بھیجا گیا موسیٰ کو بینات کے ساتھ with clarifications, clear signs کے ساتھ. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، مگر انہوں نے تکبر کیا. They were arrogant in earth، زمین میں. وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور نہیں تھے، پھر بھی وہ سبقت نہیں لے سکے ہم سے، وہ ہم سے آگے نہیں بڑھ سکے. لیکن قارون، حامان اور فرعون، تو فرعون is basically the lead mindset، جو کہ ایگو مائنڈ سیٹ ہے، جو کہ اپنی ایگو کے آگے کسی چیز کو انٹرٹین نہیں کرتا. قارون اس کے ایلائی ہیں بیکاز وہ اکانومی کے تھرو، ویلتھ کے تھرو، پیسوں کے تھرو وہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے. اور ساتھ ہی حامان جو ہے، جو ریلیجس سیکٹس بنا دیتے ہیں، جو ریلیجن کے تھرو آپ کو احساس دلاتا رہتا ہے آپ گناہ گار ہیں، یا آپ کو شیم کرتا رہتا ہے، آپ کو بلیم کرتا رہتا ہے، آپ ہی کو کٹہرے میں ڈالتا رہتا ہے، اپنے آپ کو کبھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتا. سو the way that they divert your attention from themselves to yourself is کہ آپ کو بلیم کرتے رہتے ہیں اور آپ کو ڈراتے رہتے ہیں اللہ کے بارے میں، اور خوف طاری کر کے آپ کو الگ سے اپنے سسٹم کے اوپر لگایا ہوتا ہے. بیسیکلی پولیٹیکل مینیپولیشن تھرو ریلیجن اینڈ تھرو اکانومی، تھرو ویلتھ. سو یہ ان کا کام ہے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ہر ایک کو ہم نے پکڑ لیا ہے، اخذ کیا ہے ان کے گناہ کی وجہ سے. فَمِنْهُمْ مِنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان کے اوپر ہم نے بھیجا اوپر سے طوفان. یہ اس کی پنشمنٹ آئے گی فرعون کی اور اس کے فورسز کی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے کچھ کو ہم نے پکڑ لیا ہے with a mighty blast, with a shock. ان کی زندگی میں کوئی ایسا شاکنگ انسیڈنٹ آ جاتا ہے.
وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ اور ان میں سے کچھ کو ہم نے دھسا دیا زمین میں. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا اور اس میں سے کچھ کو ہم نے غرق کر دیا. They got overwhelmed. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ نہیں ہے اللہ کہ ظلم کرے ان پر. وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن انہوں نے اپنی نفس کے اوپر خود ظلم کیا ہوتا ہے. تو جو اپنی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کو کنٹرول کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ایکچولی وہ اپنی نفس کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ اپنی نفس پہ ظلم کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ پھر اسی طرح سے نکلتا ہے. یہ اللہ نے کاز اینڈ افیکٹ کا لا بنایا ہوتا ہے جو کہ سونر اور لیٹر ان کو دیکھنا ہی پڑتا ہے. سورہ 28 دیکھیے 38 and 39. سورہ 28 آیت نمبر 38 and 39. اس میں تھوڑا حامان کی ایکسپلینیشن آ جاتی ہے. 597 وَقَالَ فِرْعَوْنُ اور کہا فرعون نے یا ایُّہَا الْمَلَاءُ اے میرے جو لیڈرز ہو جو میرے سبارڈینیٹس اس کے ہیں، ما علمت لکم من الہ غیری نہیں مجھے علم تمہارے لیے کسی اور الہ کا میرے علاوہ کہ میرے علاوہ who is your God. So Pharaoh considers himself as the God. فَأَوْقِدْ لِي یا حامانو علی الطین تو پھر بھڑکاؤ میرے لیے اے حامان اس کلے میں سے مٹی میں سے مولڈبل کلے تین از مولڈبل کلے میں سے میرے لیے جلاؤ. فَاجْعَلْ لِي سَرْحًا so build up a fire for me کہ میں چڑھ جاؤں اس کاسل کے اوپر اونچی جگہ پر. لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ کہ میں طلوع کر جاؤں I reach موسیٰ's الہ موسیٰ کے جو گاڈ ہیں وہ کون ہیں میں بھی دیکھوں کہ because he genuinely feels کہ اس کی پوزیشن ہی ہے گاڈ کی. So he is the mighty and there is no other God. So یہ موسیٰ جن کی بات کر رہا ہے تو وہ حامان سے اپنے ریلیجس سائٹ سے کہتا ہے build up some fire کوئی آپ کریٹ کریں کوئی ڈائنامکس تاکہ میں اوپر تک جاؤں. اینڈ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے ریلیجن کو مس یوز کر کے اپنا کوئی بنا دیتے ہیں اپنی پوزیشن اوپر کر لیتے ہیں. سو دیٹ از واٹ اٹ از ریفرنگ ٹو. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور بے شک مجھے I assume I'm concerned I think that he is a liar. حضرت موسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ اور وہ اس نے تکبر کیا اس نے بھی اور اس کی جو فورسز تھی انہوں نے بھی زمین میں in the land بغیر الحق beyond reason without any truth. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ اور انہیں گمان تھا کہ انہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا. تو جب بھی انسان اپنی آخرت بھول جاتا ہے کہ اس نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے اور وہ ساری حدوں سے اپنے آپ کو آزاد کر کے ظلم کا ایک نظام بنا لیتا ہے تو پھر this is what we get to see. This is what happens. اور اب قارون کے بارے میں بھی پڑھ لیتے ہیں. اسی سورہ کی آگے آیت نمبر 76 ہے جی. سورہ 28 کی آیت نمبر 76 پیج نمبر 603. اِنَّا قَارُونَ کَانَ مِن قَوْمِ مُوسَیٰ بے شک قارون قوم موسیٰ میں سے تھا موسیٰ کے لوگوں میں سے تھا. فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ لیکن اس نے بغاوت کی ان کے اگینسٹ. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا ہم نے اس کو عطا کیے تھے ٹریجرز بہت خزانے عطا کیے. ما ان مفاتحه لا تنوء بالعصبة اولي القوة ایسے خزانے کہ جن کا وزن ان کی چابیوں کا وزن بہت بھاری تھا ایک ایسی پارٹی کے اوپر بھی جو کہ بہت اسٹرانگ لوگ تھے. تو اسٹرانگ لوگوں کے اوپر بھی قوت والے لوگوں کے لیے بھی اس کے جو خزانے کی چابیاں تھیں بہت بھاری تھیں. میننگ دیٹ واز اے ٹرسٹ گیون ٹو قارون. قارون کو اتنا خزانہ دیا گیا تھا فار دا ویلفیئر آف ایوری ون. جب بھی اللہ تعالیٰ اتنی ابنڈنس میں کسی کو چیز دیتے ہیں تو اس کا استعمال جو ہے اس کو صحیح طریقے سے کرنا ہوتا ہے اللہ کے مطابق.
اس کالا لہو قومہ، جب اس نے کہا اپنی لوگوں سے، اس کی قوم نے کہا اس سے، لا تفرح، کہ آپ اس میں فرحت محسوس نہ کریں، ڈونٹ ریجوائس ان واٹ ایور یو بین گرانٹیڈ، ان اللہ لا یحب الفرحین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے ان لوگوں کو جو those who exult in their riches. So don't boast about it, don't feel too excited or exalted in your riches. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ، اینڈ اور ڈھونڈو جس کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس کے ساتھ دار الآخرہ، آخرت کا دائرہ آپ کو ڈھونڈنا ہے۔ جب اللہ آپ کو اتنا سامان خزانہ عطا کرے تو آپ نے آخرت کا دائرہ تلاش کرنا ہے، آخرت کے لیے کام کرنا ہے اس کے ساتھ، اللہ کی جو بھی گائیڈنس اس کے مطابق۔ ولا تنسا نصیبک من الدنیا، اور نہیں آپ بھول جائیں اپنا پورشن جو اس دنیا میں ہے، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ایسے احسن کام کریں، ڈو دا گڈ ڈیڈس جیسے اللہ نے آپ کی طرف احسن کام بھیجے، جو اللہ نے آپ کے ساتھ احسن سلوک کیا ہے، آپ کو اتنا مال و دولت دی ہے، then you have to revert that, you have to return that in the same way. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور مت کریں زمین میں فساد، ڈونٹ create mischief in the land. ان اللہ لا یحب المفسدین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے فساد کرنے والوں کو۔ تو زمین میں فساد آپ تب کر دیتے ہیں جب آپ روک کے رکھتے ہیں کسی بھی چیز کا فلو، جب آپ کو ابنڈنس میں کوئی چیز دی گئی ہے اینڈ یو ہولڈ اٹ بیک، یو ڈونٹ سرکولیٹ اٹ، یو ڈونٹ بیکم اے چینل ٹو ڈسٹریبیوٹ اٹ۔ تو ہر چیز، ہر فیکلٹی، ہر طاقت، صلاحیت جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس کو آپ نے آگے پاس آن کرنا ہے، بیکاز وہ آپ تک نہیں رکنی چاہیے۔ اللہ نے آپ کو اسٹرینتھ دی ہے ٹو بی ایبل ٹو ہولڈ دیٹ and to be able to distribute and pass on for the welfare of everyone. کالا، وہ کہتا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مجھے اس لیے عطا کی گئی ہے یہ ساری دولت کہ میرے پاس علم ہے، I have that knowledge. اولم یعلم ان اللہ قد اہلک، کیا اسے نہیں پتا تھا کہ اگر اللہ چاہیں تو اللہ نے کتنی ہلاک کی ہیں، من قبل ہی من القرون، اس سے پہلے کتنی جنریشنز، من ہوا اشد منہ قوتاً، جو تھی زیادہ شدت میں اس سے قوت میں، they were stronger in strength than him، وَأَكْثَرُ جَمْعًا، اور they were bigger in numbers also، وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرمین سے جو جرم کرنے والے لوگ ہیں ان کے گناہوں کے بارے میں اتنی جلدی سوال نہیں کیا جاتا، ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ جو ان کو دیا گیا ہے اس کو وہ استعمال کریں، اس کو جسٹیفائی کریں، اور جب وہ اگین اینڈ اگین نہیں کرتے ہیں so پھر then they have to face the consequences. فخرج علی قومہ فی زینتہ، اور پھر وہ نکلا اپنے لوگوں کے سامنے in pride and in glitter، زینت کے ساتھ، قال الذین یریدون الحیات الدنیا، کہا ان لوگوں نے جن کا ارادہ تھا دنیا کی زندگی کا، یا لیتا لنا مثل ما اوتیا، کہ کاش ہمارے پاس بھی ہوتا یہ سب کچھ جو اس کے پاس ہے، قارون کے پاس، انہ لذو حظ عظیم and indeed he has a mighty good fortune with him۔ تو لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھی بہت ہی ویلدی، بہت زیادہ ویلتھ ہے، کاش ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی ویلتھ دی ہوتی۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور جن لوگوں کو عطا کیا گیا ہے علم وہ کہتے ہیں، ویلکم ثواب اللہ خیر، کہ ویل ہے، افسوس ہے تمہارے اوپر کہ جو ثواب ہے اللہ کی طرف سے وہ زیادہ بہتر ہے، لمن آمن و عمل صالحا، ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں، ولا یلقاها الا الصابرون، اور نہیں یہ پہنچتا ان تک سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرتے ہیں۔ تو جو لوگ جن کے پاس ایکچول اللہ کی طرف سے علم ہوتا ہے ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ صرف دکھاوے کی چیزیں ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں
اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور یہ ثواب اور یہ خیر جو ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے. دیٹ از اے بگر ویلتھ دیٹ یو کین گین. جی یہ اب اینڈ میں آپ ایک یہ دو بس دیکھ لیجئے آیتیں، سورہ اسی کی آیت 83 دیکھ لیں. تلک دار الاخرۃ، جسٹ رائٹ ایٹ دی اینڈ جی سیم پیج. جو آخرت کا دائرہ ہے، نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض. The circle of hereafter جو اینڈ ہے وہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جنہیں کوئی چاہت نہیں ہوتی ہے اپنے آپ کو سپیریئر بنانے کی، جو اپنے آپ کو زمین میں ان دا لینڈ بڑا نہیں بنانا چاہتے. ولا فساد، اور نہ ہی وہ اس میں کوئی فساد کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت کا دائرہ بناتے ہیں. والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پرہیز کرتے ہیں. The end is for those who practice self-restraint، پرہیز کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، گاڈ کانشیسنس پریکٹس کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ رکھتے ہیں فرام آل دا مسچیف اینڈ غلط باتیں جو ہم نے ساری فرعون کے بارے میں جتنی سیکھی، ریلیجس سائڈ سے اور اس کی ویلتھ کی سائڈ سے، اور اپنے آپ کو بڑا ماننا اور من مانا اور پریشر ڈالنا لوگوں کے اوپر اور ان کو کنٹرول میں رکھنا اور پھر ان کو ایکسپلوئٹ کرنا ان کی کمزوریوں کو. یہ سب چیزیں جو ہے یہ ایک فرعون مائنڈ سیٹ کرتا ہے. اور ہمیں ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم یہ چیز تو نہیں کر رہے ہیں، ہمارے اندر کہیں پہ فرعونیت تو نہیں آ رہی ہے، اس کو چیک کرنا ہے. سیکنڈلی، اگر ہم ایکسپلوئٹ ہو رہے ہیں کسی کی وجہ سے، کسی کے رانگ ایکٹ کی وجہ سے، اینڈ ہماری جو زمین ہے، ہمارا پیس سارا ڈسٹرب کیا ہوا ہے کسی نے، کسی کی وجہ سے، کسی کے سسٹم کی وجہ سے، تو وہاں سے ہمیں کیسے نکلنا ہے. وی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ ٹو آل دا رانگ دیٹ از بینگ ڈن. وی ہیو ٹو جسٹ ریز آر وائس اینڈ دین شفٹ آر ways to a system which is more peaceful, which avoids all this interaction with Pharaoh system, تاکہ آپ ان کو سرو کرنا ہی بند کر دیجئے. آپ اپنا ایک الگ سے سسٹم بنائیے، پیس کا سسٹم بنائیے. وہ آپ کو ڈھونڈنا ہوگا، وہ تب آپ ڈھونڈیں گے جب آپ سٹیپ بائی سٹیپ اللہ کے احکام پر عمل کرنا شروع کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ ایک پیرلل سسٹم شیپ اپ کرنا شروع کر دے گا. جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب اسٹیپ اپ کرتے ہیں ٹو فیس دا چیلنجز، ٹو ایڈریس دا چیلنجز، پیپل ہو کریکٹ دیم سیلف، جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں ہر چیز کے اندر، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک الگ سے سسٹم بننا شروع ہو جاتا ہے. چاہے وہ دین کا ہو، چاہے وہ اکانومی کا ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کا ہو، اویئرنیس کا ہو، ہر چیز کا ایک الگ سسٹم بننا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ وین مور اینڈ مور پیپل جوائن دیٹ سسٹم، that is when it takes off, and the time comes that Allah then destroys the previous system. وہ اللہ کا کام ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم چیلنج نہیں کر سکتے اتنی بڑی فورس کو اور اتھارٹی کو. اس کو رہنے دیجیے، اپنے کام کرنے دیجیے. ہمارا کام جو ہے اصلاح کرتے کرتے ہم نے پہنچ جانا ہے، ایک خود بننا ہے ایک فورس، تاکہ ہمیں ان کی ضرورت ہی نہ رہے. اینڈ وی موو آن. بیسیکلی جو آپ نے کرنا ہے، یو موو آن ان اے ڈفرنٹ ڈائریکشن. So that is the lesson for us, and Allah has promised us that He is going to give us a land of peace where we can live without having these stresses and these worries. And inshallah, but we have to do our part as much as we can according to our capacity, and wherever we find an option, jahan hame rasta nazar aaye, usme humne apna hissa dalna hai. Aur inshallah isi tarah system banega, and we'll be able to break free from this prevalent system of Pharaoh, inshallah. Thank you. This message is rather than